اچھا جی، السلام علیکم۔ میرے خیال میں لوگ سو رہے ہوں گے۔ میں کیونکہ میرے پاس کچھ تھوڑا سا ٹائم اویلیبل تھا، میں نے کہا ایک میں سیشن کا تھا، جو جاگ رہے ہوں گے وہ پارٹیسپیٹ کر لیں گے، جو نہیں ہوں گے وہ بعد میں سیشن کو دیکھ لیں گے۔ تو اس سیشن میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ای پی سی کی اینٹیسپیشن کیسے کی جاتی ہے بجٹ کی لانچ کے لیے۔ اور نہیں ساتھ یہ پیڈ گروپ نہیں ہے، اس میں آپ انٹری کے جو کوشچنز ہیں ان کو صحیح طرح سے اگر آپ رسپونڈ کرتے ہیں، آنسرز دیتے ہیں، تو ماڈریٹرز آپ کو لیٹ ان کر دیتے ہیں۔ دیر از نتھنگ پیڈ اباؤٹ دس گروپ۔ اچھا جی، ہم کوئکلی جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ امیزون پی پی سی لانچ اگر کسی پروڈکٹ کی ہم نے کرنی ہے تو اس کا بجٹ ہم کس طرح سے اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ پوسٹ ڈالی تھی گروپ کے اوپر کچھ عرصہ پہلے، جو اس وقت اسکرین کے اوپر کھلی ہوئی ہے، اور میں نے اس کے اندر ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے کیا جنرل ایوریجز ہیں امیزون کے اوپر، اور کنورژن کی میٹریسز کیا ہیں، امپریشن کی میٹریسز کیا ہیں، اور کس طرح سے امیزون جو ہے اوور آل بیہیو کرتا ہے وین اٹ کمز ٹو دا پی پی سی۔ اور اسی کو سامنے رکھ کے اگر ہم چلیں اور انہی چیزوں کو، اسی میٹریسز کو سامنے رکھ کے اگر ہم فاؤنڈیشن لے کریں کہ جب ہم لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سینیریو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جو وہ ایوریجز ہیں اس کے راؤنڈ اباؤٹ رہیں گے۔ یہ پہلی ایزمپشن اس میں یہ رکھنی پڑتی ہے آپ کو۔ یہی ایک ایزمپشن ہے جو بیسیکلی آپ کو پی پی سی کا اوور آل بجٹ جو ہے اس کی اینٹیسپیشن میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جی امیزون پہ جو جتنے 10,000 امپریشنس پڑھتے ہیں ان کا کلک تھرو ریٹ جو ہے وہ 0.36% ہوتا ہے، جو کہ بیسیکلی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے 36 کلکس فار ایوری 10,000 امپریشنس۔ یعنی کہ جو 10,000 امپریشن جو آپ کے ایڈ کے پی پی سی ایڈ کے پڑیں گے، اس پہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ صرف 36 کلکس آپ کو پڑیں گی۔ تو اور ایوریج جو سی پی سی ہے امیزون پہ اس ٹائم وہ تقریباً $1 کا ہے۔ تو ان 36 کلک کے اوپر آپ کو $1 کے حساب سے ہر 10,000 امپریشن کے اوپر آپ کو $36 جو ہے وہ ایڈ سپینڈ کرنا پڑے گا ان 36 کلک کو کیپچر کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی اگر آپ 10,000 جگہ پہ شو ہوا آپ کا ایڈ، تو 36 لوگوں نے اس کو کلک کیا، اور وہ 36 لوگوں کی کلک کرنے کی کاسٹ آپ کو پڑی $36۔ اب کیونکہ امیزون کا اوور آل ایوریج کنورژن ریٹ جو ہے وہ 10% ہے راؤنڈ اباؤٹ، جو کہ بہت اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پلیسز، کیونکہ آپ باقی ای کامرس اسٹورز پہ چلے جائیں تو یہ انڈسٹری کا جو ہے وہ 2-3% کا کنورژن ریٹ ہے ٹوٹل ریٹیل کا۔ تو امیزون کا 10% وچ از آن دا ویری ہائر سائڈ، اینڈ اوبیسلی سو اسی وجہ سے امیزون سب کا مارکیٹ لیڈر بھی ہے ریٹیل میں۔ تو اب 10% کنورژن ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے 36 کلکس پڑھی اس میں سے صرف 3.6 سیلز آپ کو ملیں گی 10% کے حساب سے، کنورژن کے حساب سے۔ یعنی کہ $36 کا خرچہ کیا آپ نے، 10,000 جگہ آپ کا ایڈ شو ہوا، اس میں سے 36 لوگوں نے کلک کیا، اس پہ $36 آپ کا خرچہ آیا، اور $36 کے اگینسٹ آپ کو 3.6 سیلز ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پر سیل آپ کی جو کاسٹ آتی ہے، جو کاسٹ آف سیل جسے بولتے ہیں، یا ایڈ اسپینڈ پر سیل جو آپ کا نکلتا ہے نیٹ، وہ نکلتا ہے $10 کا۔ $10 از دا کاسٹ پر یونٹ آف سیل۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے بیسک میٹرکس نکلتی ہے، جو کہ ایک سٹینڈرڈ ہے، ایوریج ہے اوور آل امیزون کا۔ یہ نیچ ٹو نیچ آپ کی اپنی نیچ میں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، کہیں پہ ہو سکتا ہے کوئی نیچز ایسی ہوں جس میں کنورژن جو ہے وہ
20% ہو، کسی میں 25 ہو، کچھ ایسی ہوں جس میں 2% ہوگی، کسی میں 4% ہوگی. اب لیکن کیونکہ ہمیں پیرامیٹر سیٹ کرنا ہے کہیں پہ، اور ہم نے کہیں بیسس بنانی ہے اپنی اسٹڈی کی، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بینچ مارک رکھ لیں سامنے، اور بینچ مارک کو سامنے رکھ کے پھر چلائیں اپنے ایزمپشنس کو کہ جی کچھ ریمیننگ دیز تھنگس کانسٹنٹ، آپ کو کیا کیا کاسٹ آئے گی، آپ کو کیسے کیسے اسپینڈ کرنا پڑے گا سرٹن لیول آف پی پی سی سیلز اچیو کرنے کے لیے، یا سرٹن لیول آف سیلز ویلوسٹی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ تو کلیئرٹی میرے خیال میں اس وجہ جو اسکرین کے اوپر آپ کی کھلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے تو کلیئرٹی ہو گئی ہوگی. اب ذرا ہم اس کو نا ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو میٹرسز ہم ایزمپشن جو ہم نے سامنے رکھ لی ہیں یا بینچ مارک بنا لیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم اپنے پروڈکٹ کو، یا ہم جس پروڈکٹ میں ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کی بجٹ کی اینٹیسپیشن کیسے کریں. تو ہم چلتے ہیں اس فائل پہ، جس فائل پہ یہ ساری کیلکولیشن کھلی ہوئی ہے اوریجنلی. اچھا جی، اگر آپ دیکھیں یہ میرے خیال میں کافی ریزنیبل ہوگا آپ دیکھنے کے لیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ویزیبلٹی جو ہے وہ بھی رہے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ اسکرین کے اوپر ہی بیسیکلی ہونا. اچھا فرض کر لیتے ہیں جی کہ ہم جو ایک پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی جو پرائز ہے وہ $20 ہے، اور ہمارا اس کے اوپر جو گراس پروفٹ ہے وہ ہے 36%. کوئی بھی پرائز آپ یہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی پرائز آپ، ہم لیکن اس ایزمپشن کے لیے یا اس کیلکولیشن کے لیے، اس پرٹیکولر ایگزامپل کی، ہم جا رہے ہیں کرنے کے لیے 20% کی پروڈکٹ کی پرائز کو بیس بنا کے. اس پہ سے آپ کا جو گراس پروفٹ ہے وہ 36% ہے، تو یہ آپ کا بریک ایون پوائنٹ ہے. اب اس بریک ایون پوائنٹ کا کنورژن جو ہے $20 کا 36% جو ہے وہ ہوتا ہے $7.20. اب امیزون کے بینچ مارک کو، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بینچ مارک یہ جو اسٹڈی ہوا ہے یہاں پہ جو بنایا ہوا ہے ہم نے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے لحاظ سے کہ جی ہمارا، کیونکہ ہر یونٹ جو سیل ہو رہا ہے جب ہم شروع کر رہے ہیں تو ہمیں ہر یونٹ جو ہے وہ $10 کاسٹ کر رہا ہے سیلز کے لیے. تو ہم نے سی پی سی یہاں پہ 10 رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس $10 کے اسپینڈ میں کیونکہ بریک ایون ہمارا 7.2 ہے، تو ہماری سیلز جو ہمیں کنورژن ملتی ہے نا وہ صرف 0.72 ہے، یعنی کہ ہمیں ایک پوری کنورژن بھی اس کے اوپر نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے، اور یہ 10% کا ہم نے بینچ مارک وہی امیزون کا سامنے رکھا ہوا ہے، تو ہم اس پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہماری ایک کاسٹ نکلتی ہے اس کے اوپر 139% رفلی. ٹھیک ہے جی. اگر ہم اس بینچ مارک کے تھرو چلیں اور ہم $20 کا پروڈکٹ بیچ رہے ہوں جس کا پروفٹ 36% ہو، تو ہماری ایک کاسٹ جو ہے نا جب پہلی سیل ہمیں ملے گی تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جی 10% کنورژن ریٹ کے اوپر، تو اس کی ایک کاسٹ جو ہے وہ 139% ہوگی جو سنگل سیل پہلی ہمیں ملے گی. کیونکہ ہماری کوئی ہسٹری نہیں ہوتی، لسٹ نہیں ہوتی ہے، کی ورڈ بھی نیا ہوتا ہے، ٹارگیٹنگ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے اس سے پہلے کچھ چیزیں جو بیسیکلی جن کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے، جن کے اوپر آپ نے اپنی کیلکولیشنز کو بیس کرنا ہے. وہ کیلکولیشنز کیا ہیں؟ وہ کیلکولیشن ہے کہ جی آپ کو کتنی منتھلی سیل چاہیے اور اس کی کتنی پرسنٹیج آپ کو پی پی سی کی سیل چاہیے. تو جب کوئی پروڈکٹ نیا لانچ ہوتا ہے تو اس کی کیونکہ سیل ہسٹری کوئی ہوتی نہیں، آرگینکلی بھی آپ اسے کسی اور طریقے سے رینک نہیں کر رہے ہوتے، اور آپ صرف پی پی سی کے تھرو اس کو رینک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل نیا پروڈکٹ ہے، پیجز پہ کہیں ابھی ویزیبل بھی نہیں ہے. تو آپ کی اینٹیسپیشن یہ ہونی چاہیے کہ جی میری 100% جو سیل ہوگی، جتنی بھی میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، وہ پی پی سی کی ہوگی. اچھا اب یہ جو منتھلی سیل اس میں آپ کو یہ لکھی نظر آ رہی ہے، یا آپ اس کو منتھلی کر لیں یا آپ اس کو 8 days سی پی آر نمبر آف یونٹس کر لیں، جو کچھ بھی ہے اس کے لحاظ وہ نمبر آپ یہاں ڈالیں گے
تو اس کی پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنے آپ کو پی پی سی یونٹس کی سیل کرنی ہوگی. اب مثال کے طور پہ اس میں ہم کیس کریں گے, ہم کہتے ہیں یہ ہمارا سی پی آر ہے, 400 کا ہمارا سی پی آر ہے, 8 دنوں میں آپ نے سیل کرنی ہے, اور 100% کیونکہ آپ کی پی پی سی کے اوپر ہوگی, تو ہم نے 400 یونٹس پی پی سی پہ بیچنے ہیں. اور جب آپ نے 400 پی پی سی پہ بیچنے ہیں, تو اگر آپ کا $10 کا سی پی آر ہے اور 10% کا کنورژن ریٹ ہے, تو آپ کو $4000 کا اسپینڈ کرنا ہے 8 دنوں کے اندر. اگر یہ ہم سی پی آر سمجھیں اس کو, اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جی سی پی آر ہے ہمارا, تو آپ نے $4000 کا یہ اسپینڈ ہے جو منتھلی آپ نے, یا جو 8 days اگر آپ کے ہوں گے تو 8 days میں آپ نے کرنا ہے, کیونکہ یہ تو منتھلی سیل کے حساب سے یہاں پہ منتھلی لکھا ہوا تھا بجٹ, ہم اس کو یہاں صرف بجٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, کہ تاکہ یہ منتھلی ہو یا سی پی آر 8 days ہوں, بجٹ آپ کا یہ ہوگا ٹوٹل اسپینڈ پہ, اگر آپ کی 10% کنورژن ریٹ ہے اور آپ کا بریک ایون یہ ہے اور سی پی سی آپ کا یہ ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لانچ کرتے ہیں پروڈکٹ کو اور آپ کو سیل چاہیے ہوتی ہیں, جس بھی ریشو سے آپ کو سیل چاہیے ہوتی ہے, جتنی پرسنٹیج آپ کو سیل کی چاہیے ہوتی ہے, اسی لحاظ سے آپ اس کا نا میکسیمم بجٹ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. تو یہ جو ٹاپ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ والی, یہ جو ٹاپ لائن ہے, یہ آپ کا, اچھا یہ ڈیلی بجٹ جو ہے یہ اب یہ منتھلی پہ کیلکولیٹ ہوا ہوا ہے. اگر آپ سی پی آر 8 days پہ چل رہے ہوں گے تو آپ اس کو 8 پہ کر لیں گے, تو آپ کو ڈیلی بجٹ یہ $500 کا چاہیے ہوگا. اگر ہم اس کو ڈیلی بجٹ, اگر سی پی آر کا ہی اگر کیس لے کے ہم چل رہے ہیں کہ ہم لانچ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گا اب صورت حال, کہ اگر آپ 10% کی کنورژن آپ کو مل رہی ہو, لسٹ فلی آپٹیمائزڈ ہو فرنٹ اینڈ بیک اینڈ پہ, اور آپ کا کنورژن ریٹ 10% ہو شروع میں, تو آپ کو 8 دنوں میں $4000 اسپینڈ کرنا ہے اس ایک کی ورڈ کے لیے, جس پہ آپ جس کے سی پی آر آپ نے یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ 2 کی ورڈ کے ہیں ملا کے کمپاؤنڈڈ ہیں, تو بھی آپ وہ ٹوٹل دونوں کا ملا کے نمبر یہاں ڈال دیں گے. اور اگر 3 کے ہیں تو 3 کا ڈال دیں گے, ان کی کمپاؤنڈنگ کر دیں گے, یعنی کہ ایک ہے 150 سی پی آر چاہیے, ایک کے 100 چاہیے, ایک کے 50 چاہیے فرض کریں, تو آپ کو وہ جو بھی مکس ہوگا آپ وہ یہاں ڈالیں, تو آپ کو ایک رفلی آئیڈیا مل جائے گا کہ آپ کو کتنے جو ہے وہ پر ڈے اسپینڈ کرنا ہے اور کتنا آپ کا بجٹ ہونا چاہیے, پرووائڈڈ کہ کنورژن ریٹ یہی رہے اور سی پی سی یہی رہے, بریک ایون آپ کا یہ ہو. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ہے ورسٹ کیس سینیریو. ورسٹ کیس سینیریو سے مراد یہ ہے کہ یہ اینٹیسپیٹڈ میکسیمم بجٹ ہے جو آپ کو اسپینڈ کرنا ہے اس کی ورڈز کے اوپر, یا کی ورڈ کے اوپر جو آپ نے, جس کو آپ بجٹ کر رہے ہیں. یہ ہے ورسٹ کیس سینیریو. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے کوئی بھی 1 یا 2 یا 3 کی ورڈ جن کا سی پی آر ٹوٹل 400 ہے, اور آپ نے 8 دن کے اندر اس کو سیلز دینی ہے اتنی کہ وہ مومنٹم پکڑ لے, تو جو اس کا ورسٹ کیس سینیریو ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو 4,000 ڈالر جو ہے اسپینڈ کرنے پڑیں گے, اور آپ کو ڈیلی کا $500 کا بجٹ چاہیے ہوگا. یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو پہلی سیل ملتی ہے, تو آپ کا کنورژن ریٹ جو ہے نا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے گریجولی. یہ دیکھیں آپ نیچے کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں, تو گریجولی آپ کا کنورژن ریٹ امپروو ہونا شروع ہو گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے, ابھی ہم یہ آٹو کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم یہ جنرل صرف ہم کی ورڈز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ایگزیکٹ میں ہم سمجھ رہے ہیں, ہم یہ سینیریو بنا رہے ہیں کہ ورسٹ کیس سینیریو کیونکہ ہم بنا رہے ہیں کہ جی ہم ایک ہائیلی کمپیٹیو کی ورڈ کے اوپر رینک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس پہ ہم ایگزیکٹ کی سیلیں ہم اٹھانا چاہتے ہیں, انہیں کا ٹارگٹ کر, انہیں کی ورڈ کو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم رینک ہی انہیں پہ کرنا چاہتے ہیں. تو آٹو پیچھے چلتی رہے, وہ چلتی رہے, وہ ایڈیشنل اسپینڈ ہوگا اس کے اوپر, جو بھی آپ رکھیں گے $10 یا $20 ڈیلی کا. تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2 یا 3 مین کی ورڈ ہیں جن کو ہم نے ایگزیکٹ کمپین میں لگا دیا ہے پی پی سی کے, اور ہم ان کے اوپر کنورژنز لے کے اور ان کے اوپر ہم رینک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان 8 دنوں کے اندر. تو اس لیے ہم نے اس کو ایگزیکٹ میں ڈالا ہوا ہے, اور ہائیسٹ بڈ رکھی ہوئی ہم نے جو ہم رکھ سکتے تھے, اور ہم اس پہ کنورژنز لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹاپ سلاٹس ون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹاپ سلاٹس جب آپ لیں گے, ٹاپ آف دا سرچ اگر آپ جائیں گے, تو کنورژنز جو ہیں وہ پہلے بری ہوں گی, پھر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی ایک سیلز کے ساتھ ساتھ, جیسے جیسے سیلز آپ کو ملتی جائے گی, اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا, آپ کا سی پی سی کنورژن ریٹ بہتر ہوتا جائے گا, سی پی سی بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا, کیونکہ آپ
پھر نارملائز کیوں، جب آپ کا کنورژن ریٹ بہتر ہونا شروع ہوگا تو آپ اپنا سی پی سی بھی اس کے مطابق نارملائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئیڈیل سینیریو آن دا ادر ہینڈ از دس کہ جی اگر آپ $20 کا ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اور اس کا بریک ایون $7.20 ہے، اور $1 کا اسپینڈ جو کہ ایوریج ہے امیزون کی، اگر آپ اس کو میچ کرتے ہیں تو آپ کو ہر $7 کے اسپینڈ کے اوپر 7 کنورژنز مل رہی ہیں. 100% آپ کا کنورژن ریٹ ہے تو اس پہ آپ کی ایک کاسٹ جو ہے وہ 13.89% ہوگی. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں آپ کو اسی پروڈکٹ کو جو پہلے آپ شروع کے دنوں میں 4,000 بجٹ اسپینڈ کر رہے تھے، اب وہی 400 میں آئیڈیل سینیریو میں، اور $50 ڈیلی کے بجٹ پہ آپ اس کو اچیو کر رہے ہیں. یہ جو ہے آئیڈیل ترین سینیریو کہ جب آپ 100% کنورژنز آپ کو مل رہی ہوں گی، ہر سیل آپ کو مل رہی ہوگی، جو کہ ایسا بھی نہیں ہوتا. تو آپ کہیں فال کرتے ہیں اس یہ 27.78 اور یہ 41.6 کے درمیان کافی پیریڈ آف ٹائم کے لیے. تو اب یہ موسٹ اگریسو سے یہاں یہ موسٹ اگریسو ہے، اور یہ جو ہے یہ لیسٹ اگریسو ہے، آپٹیمم ہے. اس کے درمیان آپ ویری کرتے ہیں اور اسی کے اندر ہی آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. اور یہ سارا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے ایڈ کو پلیسمنٹس کیسی مل رہی ہیں، اور آپ کے ایڈ کو بیسیکلی اس کا ایڈ رینک کتنا امپروو ہو رہا ہے جیسے جیسے کنورژنز آپ کو مل رہی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے جیسے سینیریو بہتر ہوتا جاتا ہے تو ساتھ آرگینک سیلز بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو پہلے یہ 100 جو ہے سے وہ 90% کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس طرح بھی آپ کا بجٹ جو ہے وہ کلائم ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ 10% آپ کو آرگینک سیلز ملنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ 80% ہو جائے گا، آپ کا بجٹ اور نیچے آ جائے گا. 60 ہو جائیں کسی ٹائم، بجٹ اور نیچے آ جائے گا. 50 ہو جائیں، بجٹ اور نیچے آ جائے گا. ایک آئیڈیل سینیریو یہ ہوتا ہے کہ آپ 25 سے 30% جو ہے وہ پی پی سی سیل پہ آ جائیں. 25 سے 30% سیلز کا مکس جو ہے آپ کا وہ پی پی سی سے رہتا ہے، انٹی انلیس آپ سارے کی ورڈز کے اوپر رینک ہو جائیں. جہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹریٹجی کے اوپر یا آپ کی اوور آل گیم پلان کے اوپر کہ آپ کتنا مکس میں رکھنا چاہتے ہیں پی پی سی کو. ہم عمومی طور پہ کوئی جو کلائنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اسپینڈ کانشیس، ہم اس کا کوئی 10-15% کا یہ مکس جو ہے پی پی سی کا رکھتے ہیں. اور جو لوگ اسکیل کرنا چاہتے ہیں ان کا ہم اسپینڈ کوئی 20-25% کی رینج میں، یعنی کہ اتنی سیلز ہم جو ہے وہ ریونیو جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں اسے کہ ہم جو ہے نا 20% سیلز اس کو ریونیو جو ہے اس کا ہے نا وہ پی پی سی کے تھرو آتا رہے. لیکن وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ آپ نے کیا، آپ کس طرح سے پلان کر کے چل رہے ہیں. آپ پی پی سی کو کن پرپسز کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس کو ایڈورٹائزنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں یا آپ اس کو ریونیو اسکیلنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں، یا کس طرح سے آپ کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے نارملی کہ جب لوگ شروع ہوتے ہیں نا تو انہیں سب سے بڑی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جی کیسے شروع کریں، یا کتنا بجٹ ہم مائنڈ میں رکھیں، یا ہم کیسے کلائنٹ کو بتائیں، یا اپنے بجٹ کو کیسے کیلکولیٹ کریں کہ ہمیں کتنا پی پی سی پہ اسپینڈ کرنا ہوگا. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پہلے ہی سی پی آر پہ چل رہے ہیں اور آپ ایک کمبینیشن آف گیو اویز اور پی پی سی پہ چل رہے ہیں، تو اگر آپ کے 400 یونٹس کے سی پی آر ہیں جن بھی کی ورڈس کے اوپر آپ رینک کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جی میں بس 25% سے زیادہ جو ہے نا سیلز پی پی سی سے نہ لوں، تو آپ یہ یہاں 25% رکھیں گے تو یہ آپ کو یہ بجٹ بتا رہا ہے کہ وہ 8 days میں آپ کو $1,000 اسپینڈ کرنا پڑے گا ان 25% سیلز کو اٹھانے کے لیے. جی زین آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اور اسی لحاظ سے آپ جو بھی مکس رکھنا چاہیں کہ جی آپ 75% سی پی آر جو ہیں وہ گیو اوے کے تھرو کرنا چاہتے ہیں اور 25% آف سی پی آر جو ہے آپ وہ پی پی سی کے تھرو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پی پی سی کی یہ جو پرسنٹیج ہے اگر آپ اس کو چینج کر دیں گے، جیسے یہاں پہ آپ کو ہم نے 25% رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو اس کا میکسیمم بجٹ جو ہے یہ ٹاپ اس میں
شو ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے. اور ہم بجٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ ورسٹ کیس سینیریو کی بیس کے اوپر ہی بناتے ہیں, یا بنانا چاہیے اس کو, تاکہ آپ فلی پریپیئرڈ ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ فائنینسز کس کس طرح چینل کرنی پڑ سکتی ہیں اپنے رینکنگ کے اور لانچ کے دوران. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ کہ جی یہ پتہ نہیں پی پی سی کا بجٹ کوئی اینٹیسپیٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپل ایک ایکسل کی شیٹ بنی ہوئی ہے جو آپ کو سارا سینیریو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے. صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں یا وہ کام مکس کیسے کام کرتا ہے, اور اس کی بیس کے اوپر آپ کو ایک بینچ مارک سیٹ کرنا ہوتا ہے. جو ہم نے یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ بینچ مارک ہم نے سیٹ کیا ہے, اور یہ وہی ہے جو امیزون کی ایوریج نمبرز ہیں. تو کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے جو کہ لوگ یہاں پہ بہت ہر وقت, اسپیشلی حمیرہ جو ہیں, وہ ہر وقت بس اینٹیسپیٹ کیسے کرنا ہے, بجٹ کو کیسے کرنا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ فائل میں اس کو کر دیتا ہوں, اس کو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ. اول تو آپ اس کو یوز کر لیں تو اپنی بنا لیں, وہ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ سمپل فارمولاز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر, پلس مائنس کے یا ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس سے ویڈیو سے آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے اینٹیسپیٹ کرنا ہے اپنا بجٹ اور پی بی سی لانچ کا, اور وہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا, یہ سملر فیشن میں آپ ہول سیل کے لیے بھی یہ ماڈل استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو کتنی سیلز چاہیے اور کتنے پرسنٹیج چاہیے, وہ آپ منتھلی کر لیں. آپ اس کو ڈیلی کی بجائے آپ اس کو یہاں منتھلی کر لیں. آپ 30 ڈیز کا اگر آپ فارمولہ لگا لیتے ہیں تو 30 ڈیز کے لیے آپ ہول سیل پہ بھی یہی چیز استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ آپ یہاں پہ اس کو کر لیں جی منتھلی سیلز جو آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے جی, اور یہ آپ کا بجٹ ہوگا اوور آل, اور اسی طریقے سے چلے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ جب آپ کو سیلز ملنا شروع ہوتی ہیں تو آپ کو نا ایکچوئل سی پی سی نچ کا وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو سینیریو اس وقت اسکرین کے اوپر کھلا ہوا ہے نا, یہ ہے کہ ایک اس بندے کے لیے جس کی لسٹ ابھی لانچ پہ گئی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی سی پی سی کیا ہے. اب جب آپ کے ایکچوئل نمبر آ جائیں گے تو آپ ایکچوئل جو بھی بریکٹ میں فال آپ کر رہے ہوں گے اس سے آپ کو یہیں پہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو, اور ایکچوئل کنورژنس جو مل رہی ہوں گی اس کے لحاظ سے آپ اس کو ماڈل کر لیں, اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو فردر کتنا اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. تو اس میں عرفان, اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں کر سکتے؟ کوئی اس میں راکٹ سائنس تو میرے خیال میں نہیں ہے. تو یہ تو پروڈکٹ کے اوپر عرفان ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. اگر آپ کا سیل تھرو کرنے کا وہ ہے تو وہ آپ ایوریج آرڈر ویلیو انٹو یور کنورژن, جو اینٹیسپیٹڈ کنورژن ہے کہ 10% کی ہوگی آپ کو, اور آپ کی جو ٹارگیٹ ایک کاز ہے جو کہ اس کے یہ پروفٹ مارجن یہاں نظر آ رہا ہے 39% رفلی, اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ کی بڈ سامنے نکل آئے گی. اس بڈ کے اوپر رکھ کے آپ کھیلتے رہیں گے تو وہ آپ بریک ایون پہ سیل کر لیں گے. اور اگر اگریسو کریں گے تو لاس میں چلے جائیں گے. اور اگر اس سے جو نکلے گی ایوریج آرڈر ویلیو, اب مثال کے طور پہ اگر آپ کا اس کیس کو میں دیکھوں تو یہ 13.99 ہے, تو ہم 13.99 ملٹی پلائڈ بائی 10% کا کنورژن ریٹ اور 39% کی آپ کی ٹارگیٹ ایک کاز ہے ڈیوائڈ بائی 10,000, تو یہ آپ کا کوئی 55 سینٹ کی رفلی آپ کی بڈ نکلتی ہے. اگر اس بڈ کے اندر رہ کے آپ پلے کریں گے تو آپ بریک ایون کے اوپر اس کو سیل کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساری جو یونٹس ہوتے ہیں وہ سارے اس پرائز کے اوپر نہیں بک رہے ہوتے یا اس بڈ کے اوپر نہیں بک رہے ہوتے. کچھ بڈ ہائی پہ ہو رہے ہوں گے, کچھ لو پہ ہو رہے ہوں گے. تو آپ اس میں یہ کریں کہ جو ہائی بڈ والے ہیں ان کو ہائی بڈ رکھ لیں ان کی,
اور کچھ ایسے کی ورڈز ڈھونڈیں لو ہینگنگ کی ورڈز جو آپ کو اچھی کنورژنز دیں. اس پہ یہ کنورژن بھلے کم ہو مین کی ورڈز کے اوپر, لیکن اگر آپ کے لو ہینگنگ کی ورڈز کے اوپر آپ کی کنورژن اچھی ہے, کنورژن ریٹ اچھا ہے, کوئی 33 یا 50% کی راؤنڈ اباؤٹ ہے, تو ایکچوئل سی پی سی کی بیس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ بریک ایون پہ اس کو سیل کر لیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, یہ تو جب آپ نچ میں بیچنا شروع کریں گے تو اس وقت آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایکچوئل کاسٹ کیا ہیں. اور آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو بریک ایون آپ کا ہے اس سے اوپر آپ بڈ نہ کر رہے ہوں بس. اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے اوور آل, یعنی کہ جو کیومولیٹو بڈ ہوتی ہے سی پی سی جو آپ کا ہوتا ہے وہ یہ 39% سے زیادہ نہ ہو کیومولیٹو, ساری کمپنیز جتنی بھی آپ لگائی ہوں آٹو اور وہ, تو آپ اس کو بریک ایون کے اوپر سیل کر لیں گے. ہو سکتا ہے اس میں ٹائم لگ جائے, ہو سکتا ہے وہ لسٹ رینک بھی ہو جائے, یہ تو پاسبلٹیز آر اینڈ لیس. یہ تو جب آپ کریں گے تو آپ کو کرنے پہ صحیح پتہ چلے گا. پروڈکٹ کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے, ہسٹری میرے سامنے نہیں ہے, تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کیسے کتنا. وہ 24,000 سرچ والیوم, کوئی سرچ والیوم نہیں ہے اس 24,000. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 24,000 کو دیکھتے ہیں, یا ٹاپ کے کی ورڈ کے سرچ والیوم کو دیکھتے ہیں. اصل میں جو پی پی سی ہے نا وہ پروفیٹیبل اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہ اوپر والے یہ جو ٹاپ آف دا فنل جو کی ورڈز ہیں نا ان کو بھول جاتے ہیں. یہ جو ہیڈ کی ورڈ جنہیں ہم بولتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. یہ سارے انویسٹیگیشنل کی ورڈ ہوتے ہیں. اگر آپ انٹینٹ کے کی ورڈز کو جن کا سی پی سی جو ہے, آئی ایم شیور کہ آپ کا یہ 55 سینٹ کا ہے نا, آپ کا بریک ایون بڈ ہے, تو ٹارگٹ بڈ ہے آپ کی, تو آپ 55 سینٹ سے نیچے بھی بیچ لیں گے. کئی ایسے ہوں گے کی ورڈ انٹینٹ کے جب اچھی کنورژن ہوگی, اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ اسی کے ہوگا. آپ وہاں سیلیں اٹھاتے رہیں, اگر آپ کو جلدی نہیں ہے بیچتے رہیں, آرام سے بیٹھے رہیں. رینک کرنا ہے تو اس کے لیے پھر اگریسو جانا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ ہے سارا سینیریو, اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. پی پی سی کو لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے, پی پی سی ہوا ہے نہیں, یہ لاجیکل ہے صرف. آپ کو اگر لاجک سمجھ آ جائے نا پی پی سی کی, اور آپ کو اسٹریٹجی بنانی آ جائے, یا آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے وہ آپ کو سیٹ کر کے اس کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے اسٹریٹجی کو, یہ اگر آپ کو کرنا آ جائے نا تو پی پی سی از نو راکٹ سائنس. میں بالکل کورا نکما تھا یہ پی پی سی کے حوالے سے جب میں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا. کبھی زندگی میں نے نہ گوگل ایڈز کبھی رن کیے تھے, نہ کبھی امیزون پی پی سی رن کیا تھا. لیکن اگر آپ مائنڈ اپلائی کرتے ہیں, آپ اسٹریٹجائز کرتے ہیں چیزوں کا, آپ کی انالیسز اچھا ہے, آپ کا ڈیٹا گیدرنگ آپ میں کوالٹیز ہیں, ڈیٹا انالیٹکس آپ کو اچھی جاتی ہے, تو سی پی سی از نو راکٹ سائنس ایٹ آل یار. اس کو لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے بس. وہ اب مسئلہ یہ ہے دیکھیں, اب کیونکہ لوگوں کو یہاں ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس راتوں رات کسی طریقے جو ہے نا ہم رینک ہو جائیں, راتوں رات پرنٹنگ مشین لگ جائے پیسے کی, اور ہم بس پیسہ بنانا شروع کر دیں. تو ہمارے راؤنڈ اباؤٹ جتنے جو لوگ ہیں وہ نا ہمارے اسی مائنڈ سیٹ سے ہم سے ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں پتہ تو ہے نہیں کسے شاید آ جو تن کے رکھو انہوں کہ جی دبا دو, بٹ ٹھیک ہے انہیں کہو جی ہاں جی پیسہ لگے گا اور تم پیسہ کمانا شروع کر دو گے. ساری دنیا یار کو, اب جس بندے کے ایک سٹور میں 80 100 200 350 400 پروڈکٹ لگے ہوئے ہوں, ایسے بھی ہوتے ہیں نا برانڈس, تو جیسے اسٹور فرنٹ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا خیال ہے سارے گیو اوے کے اوپر کام کرتے ہیں, سارے برانڈ بلڈنگ کے اوپر بھی کام نہیں کر رہے ہوتے. وہ بہت سارے لوگ دنیا کے جو ہیں وہ پی پی سی کے اوپر سیل کر رہے ہیں. آج سے نہیں کر رہے, وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں جب سے پی پی سی آیا, اور اسی پہ رینک کرتے رہے ہیں, اسی پہ وہ رینک ہو کے بیٹھے ہیں. آج یہ جتنے آپ کو ٹاپ میں ملتے ہیں جو پرانے سیلر ہیں یا برانڈ بن چکے ہیں اب, وہ سارے پی پی سی کے رینک ہوئے ہیں. انہوں نے سب کچھ, وہ برانڈ بلڈنگ ہی انہوں نے اپنی ٹوٹل پی پی سی سے کی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں آن امیزون. پھر بعد میں ان کو عقل آئی, انہوں نے بعد میں باہر کی برانڈ ٹریفک جنریٹ کرنا شروع کی. تو ہاں بالکل کر دیں عرفان, مینول اور ایگزیکٹ بالکل کر سکتے ہیں آپ, کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کی کی ورڈ ریسرچ اچھی ہے تو بالکل آپ فریز میں بھی جا سکتے ہیں, آپ ایگزیکٹ میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن میں اس کو ریکمینڈ اس لیے نہیں کرتا نئے لوگوں کو اسپیشلی, کہ پہلے آپ کو سمجھ لیں. آپ کو اس دن میں نے آٹو کمپینس کو آبجیکٹیولی استعمال کرنے کے اس لیے 1.5 2 گھنٹے کا لیکچر میں نے لگایا تھا کہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ جی ایک بار کام کیسے ہوتا ہے. جب ان کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی تو پھر جب آپ کر کے گزرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں, اور مائنڈ آپ کا اوپن ہوتا ہے,
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی کیسے بھی ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. تو میرا ایز اے ٹرینر کام یہ ہے کہ میں آپ کو نا بیسکس آپ کی اسٹرانگ کرا دوں، اور اس کے بعد میں آپ کو کہوں کہ بھائی اب اپنا دماغ استعمال کرو. یہ بیسکس ہیں، ان کے اندر تمہیں رہنا، اس میں غلطی نہیں کرنی، اور اس کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کرو. جو آپ اس بریکٹ کے اندر رہتے ہوئے، وہ جو بیسکس کی بریکٹ، ایز لانگ ایز یور بیسکس از رائٹ اینڈ کریکٹ، آپ اپنا مائنڈ اپلائی کر کے جو بھی فارمولہ لگائیں گے تو آپ کو اس کے رزلٹ جب سامنے آئیں گے تو آپ ایڈجسٹمنٹس خود کر لیتے ہیں اس کے اندر، اور اس سے لرننگ کرو آپ کا بہتر ہو جاتا ہے، امپروو ہو جاتا ہے. تو دیر ہیز ٹو بی اے بگننگ پوائنٹ اور اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو لرن، اور دیٹ از واٹ آئی ہیو گیون یو ان دیٹ سیشن کہ جی آٹو سے ایسے ہوتا ہے، اور اس سے گریجویٹ کرا کے کی ورڈ آپ ایگزیکٹ میں لے جاتے ہیں. پھر ایگزیکٹ کی اسٹڈی اگر آپ پوری کر لیتے ہیں تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے آپ اس میں بتایا تھا کہ فریز میں آپ چلے جائیں، پھر فریز سے آپ براڈ میچ میں چلے جائیں. تو اسٹریٹجی جو ہے نا وہ آپ کی مائنڈ اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جائے گی، آپ کے آبجیکٹیوز کے ساتھ چینج ہوتی جائے گی. تو آپ بالکل کر سکتے ہیں مینول اور آٹومیٹک، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ایک کاز کو کنٹرول میں رکھ کے کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، بالکل، وائی ناٹ. تو یہ ہے جی پی پی سی کی جو بجٹ ہے اس کی اینٹیسپیشن. اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ لوگوں نے بلا وجہ اس کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے، اور وہ اسی وجہ سے میں آپ کو اس کی وجہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ہماری مینٹیلٹی سے، ہم پاکستانی کیونکہ اوور نائٹ جو ہے امیر ہونا چاہتے ہیں تو وہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں پی پی سی میں اگر ان کو ڈالا تو ایک تو یہ بہت ٹیکنیکل ہے، اور جو ہے نا اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو لوگ تو راتوں رات امیر ہونے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، یا ہم نے اپنا منترا یہی رکھا ہوا ہے کہ جی ہم بس راتوں رات آپ کو ٹاپ پہ پہنچا دیں گے اور پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس. تو وہ آپ کی اس مینٹیلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ آپ کو پی پی سی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، اور آپ بھی نہیں جانا چاہتے کیونکہ آپ وہاں سے نل ہوتے ہیں. اب کیونکہ وہ بھی کیونکہ اس سائڈ پہ نل ہوتے ہیں تو وہ پی پی سی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ تو فارغ ہے، پی پی سی تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، پی پی سی تو اولڈ ٹول ہو گیا، بس اس سے تو کوئی رینک ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ تو A9 برباد کر دے گا آپ کی لسٹ کو، پی پی سی اگر آپ چلا دیں گے، اور فلانا ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا. وہ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. وہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ آپ اسٹریٹجی ٹھیک ہو آپ کی، اب پی پی سے دنیا رینک کرتی ہے، ہم کرتے ہیں یار، ہم بڑے لوگوں کو رینک کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، آج کل بھی کر رہے ہیں، کلائنٹس کو کر رہے ہیں. تو آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہو اور آپ کی مینجمنٹ پی پی سی کی ٹھیک ہو، آپ اکیلے پی پی سی کے اوپر رینک کر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ کو صرف بیسکس آنی چاہیے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہم کیونکہ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس اندھے وا پیسہ لگا دیں گیو ویز میں، اور جو بھی طریقے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، اور کس طریقے ٹاپ پہ رینک کر جائیں. گورا جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں کرتا. گورا کہتا ہے جی مجھے تو ریٹرن اوور انویسٹمنٹ جو ہے اس سے غرض ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ $2,000 سے پی ایل شروع کرتا ہے. ہم $20,000 پہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کام میں. تو جی نا میرے اپنے 5 پی ایل چل رہے ہیں اس ٹائم. اچھا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، مطلب اپنا دماغ استعمال کریں نا، کہ یار اب جو 300-400 پروڈکٹ جس بندے کے اسٹور میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس نے ان کو سیل کرنا ہے، اور وہ برانڈ کا مالک ہے ایک، تو سارے جو 400 کے 400 تو رینک نہیں نا ہوئے ہوتے. کوئی ایک ہوا ہوگا، کوئی 10 ہو گئے ہوں گے، کوئی 20 ہو گئے ہوں گے، کوئی 40 ہو گئے ہوں گے. تو باقی 360 پروڈکٹ کا اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا ان کو بن کرنے کے لیے اس نے انٹروڈیوس کیے ہیں. اور بجٹ بھی نہیں اس کے پاس ہوتا کہ اگر ایک پروڈکٹ کے رینک کرنے کے یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی $10,000 لگیں گے 3 کی ورڈ کے اوپر رینک کرنے کے گیو وے کے تھرو، تو وہ 360 کے حساب سے تو وہ تو بھائی ساری پورا امریکہ بیچ دے تو اس کے وہ 400 پروڈکٹ جو ہے رینک نہیں ہونے لگے. تو وہ جو ہے نا یہ سب باتیں ہیں. پی پی سی بہترین ٹول ہے، آرام سے تسلی سے کریں. اچھا یہ پھر آج وہ کل رات بھی میرے پاس کسی صاحب کی کال آئی ہوئی تھی، وہ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہنی مون مر جاتا ہے. او بھائی کون سا ہنی مون؟ ہنی مون پیریڈ ہے ایک جس میں آپ نے ریلیونسی پروو کرنی ہے A9 کو. اگر آپ کی لسٹ آپٹیمائزڈ ہے اور آپ صحیح جگہ پہ مطلب آپ نے صحیح کی ورڈز استعمال کیے ہوئے ہیں فرنٹ اینڈ بیک اینڈ کے اوپر، اور اپنی کیٹیگری سے ریلیٹ کرتے ہوئے ساری چیزیں امپورٹنٹ کی ورڈز کو آپ نے انڈیکس کرایا ہوا ہے، تو ریلیونسی پروف ہوگی آپ کی.
اس سے سیل آپ ساری زندگی اٹھاتے رہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کیا؟ جب آپ گیو اوے سے بھی کر لیتے ہیں تو جب گیو اوے آپ روکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سیلیں کہاں سے مل رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ صحیح کی ورڈز کے اوپر رینک ہوئے ہوتے ہیں, صحیح کی ورڈز پہ انڈیکس ہوئے ہوتے ہیں, اور اسے آپ کو سیلیں ملتی ہیں. اسی طرح پی پی سی ہے کہ وہ ہنی مون پیریڈ ہے صرف ریلیونس کو پروو کرنے کے لیے, کہ اس میں اگر آپ سے غلطی ہو بھی جائے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کو ری ایڈجسٹ کر لیں, وہ ری ایڈجسٹ کر لے گا. تو آپ کو لیوریج دے رہا ہوتا ہے, اور آپ کو ہینکی پینکی کرنے کی بھی لیوریج دے رہا ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں ہنی مون پیریڈ لیپس ہونے کے بعد کیا آپ کا خیال ہے پی پی سی سے رینک نہیں کرتے؟ رینکنگ ہوتی ہے سیلز ویلوسٹی کی بیس کے اوپر. میں نے ابھی یہاں عمیرہ کو ایک سوال کے اوپر جواب دیا ہے, ابھی اس نے ایک اس کے حوالے سے پوچھا تھا پی پی سی اور آرگینک رینکنگ کے حوالے سے. وہ میرا سوال, میرا جواب اس کے اوپر آپ پڑھ لیں, وہ بڑا کلیئرلی میں نے اس کے اندر پوری لاجک اس کی ایکسپلین کی ہے کہ یہ آج ابھی کیا میں نے گھنٹے دو پہلے اس کو رسپونڈ. ہے نا, میں سب کچھ کرتا ہوں, گیو اویز نہیں کرتا. بس ایک گیو اویز میں نے ایک ہی پروڈکٹ کے اوپر کیا تھا, اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پاگلوں والی اسٹریٹجی ہے. بالکل صحیح بات ہے زین, جب آپ رینک ہو جاتے ہیں اور آپ اسٹیبل رینک پہ ہوتے ہیں تو, اور وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے آتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ آپ صحیح کی ورڈس کے اوپر انڈیکس ہوں, آپ صحیح جگہوں پہ شو ہو رہے ہوں, اور آپ کے ریویوز بلڈ ہو رہے ہوں ساتھ ساتھ. تو آرگینک اسٹیبلٹی آپ انٹینٹ کو آپ میچ کر رہے ہوں بار بار, انٹینٹ فریکوینسی میچ اچھا ہو آپ کی لسٹنگ کا, تو یس وائی ناٹ, آپ اسٹیبلٹی میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہیں جی چیزیں. تو کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. اگر میں کر سکتا ہوں نا, میرے جیسا نیلا آدمی کر سکتا ہے جس نے کبھی زندگی میں یہ پی پی سی پیپر کلک کو جس کو پتہ ہی نہ ہو, تو اگر میں کر سکتا ہوں تو یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ پی پی سی جو ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. اگر آپ بیسکس آپ کی ٹھیک ہیں, آپ بالکل ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ کی کی ورڈ ریسرچ اچھی ہونی چاہیے, آپ کو اسٹریٹجائز کرنا آنا چاہیے, کس وقت کس کی ورڈ کی امپریشنز کم ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, ان کو ریڈ اسٹڈی کرنا آنا چاہیے, کیوں ہو رہے ہیں اس کے ریزنز نکالنے آنے چاہیے. آپ پی پی سی بالکل چلا سکتے ہیں, اور آپ پی پی سی پہ رینک کر سکتے ہیں, اور فار دا فریکشن آف کاسٹ آف گیو اویز آپ کی ورڈس کے اوپر رینک کر سکتے ہیں پی پی سی سے. ہاں ٹائم زیادہ لگتا ہے, یس ایگریڈ, کیونکہ اس میں ایک نیچرل پروسیس ہے, وہ نیچرل پروسیس میں آپ کر رہے ہیں بجائے لوگوں کو آرٹیفیشلی آپ مینیپولیٹ کرنے ہیں کی ورڈ کے. تو یہ ایک نیچرل کیونکہ پروسیس ہوتا ہے, تو آبویسلی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا شروع دن سے اگر آپ کی ریلیونسی اچھی ہے, آپ کی کی ورڈ صحیح انڈیکس ہوئے ہیں, صحیح کی ورڈز آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو آپ جلدی بھی رینک کر جاتے ہیں کمپیریٹیولی. لیکن ایک دو مہینے کا ٹائم یا 3 مہینے کا ٹائم اس میں دینا چاہیے. وہ لوگ اسی چیز میں امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ ان سے پائے پکنے تک تو انتظار نہیں ہوتا. کیا وہ, یہ ابھی بڑی عید گزری ہے تو اماں ہماری جو ہیں وہ پائے جب بناتی ہیں تو جو لوگ پائے کے شوقین ہیں نا, وہ کہتے ہیں اتنی دیر لگ گئی, اتنی دیر لگی. اب وہ پائے پکنے میں ایک ٹائم لگتا ہے بھائی. اب وہ کچھ چائے تو ہے نہیں کہ آپ نے رکھی, چولہا تیز کیا اور وہ ابال چاہ رہا ہے اور آپ نے کہا چلو جی بس چائے بن گئی. تو ایسا تو نہیں ہے. تو یہ تو اب جتنا یعنی کہ آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, اور آپ پیشنٹ رہیں گے اور اچھے طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہوں گے کی ورڈس کو, آپ نے بجٹنگ ٹھیک کی ہوگی, سب کچھ ٹھیک کیا ہوگا, تو بالکل رینک کریں گے آپ, اور انتہائی پروفیٹیبلی رینک کریں گے. گیو اویز میں تو آپ پیسے کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں, پی پی سی میں ایسا نہیں ہوتا. شروع میں ذریعہ ٹھیک ہے, کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, ایک کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, ریٹرن کم ہوتا ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب آپ پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بیٹھیں ساری زندگی. اگر اسٹیبل ہو گئے ہیں آپ ٹاپ پہ جا کے رینک کر گئے ہیں آرگینک رینکنگ میں بھی اور پی پی سی رینکنگ میں بھی, یعنی اسپانسرڈ رینکنگ میں بھی, تو ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں. اب وہ ایسے آپ کو کسی بھی نچ میں چلے جائیں, آپ اپنی نچ کو کسی کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں, اس میں کچھ ایسے شہزادے ہوں گے جن کا پی پی سی بھی ٹاپ پہ رینک ہوا ہے, اور ساتھ ہی ان کا آرگینک بھی رینک ہوا ہے. دونوں ایڈز ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹاپ 5 سلاٹس کے اندر, اور بیٹھے ہیں ایسے ہی کر رہے ہیں. وہ ادھر سے کماتے ہیں آرگینک سے, تھوڑا سا پی پی سی میں لگا دیتے ہیں, پی پی سی بھی ٹاپ پہ رہتا ہے, ادھر سے بھی سیل اٹھا رہے ہیں, ادھر سے بھی سیل اٹھا رہے ہیں, ہر طرح کی سیل اٹھا رہے ہیں. وہ صرف ٹاپ آف سرچ سے نہیں اٹھا رہے ہوتے, وہ
प्रोडक्ट डिटेल पेजेस से भी उठा होते हैं, रेस्ट ऑफ द सर्च से भी उठा रहे होते हैं, तो टॉप ऑफ सर्च के लिए ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सर्च के लिए आपको कोई स्पेंड नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू टॉप ऑफ सर्च। तो वो वहाँ से भी इवन आउट हो रहे होते हैं, और वो एक सेल्फ फीडिंग इंजन बन जाता है, और वो चलता रहता है, और वो स्टेबलाइज बैठे हुए हैं। अब आप उनको, आपने अब उनका इक्विलिब्रियम नेच का अगर तोड़ना है तो आपको उनसे बड़ा बिड करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 10 CPC डॉलर की आपको बिड नज़र आ रही है। तो ये इसीलिए है कि आपने वो इतने बड़े बड़े जो चीते बैठे हुए हैं, या जो महीनों से या सालों से स्टेबल स्टेबल जिनके बैठे हुए हैं दोनों रैंक्स, उनको अगर उठा के बाहर फेंकना है, तो फिर आपको पैसे को तो आग लगानी पड़ेगी, फिर आपको उनसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये है जी इसकी रियलिटी पीपीसी की। बाकी ये मैं फ़ाइल कर दूंगा, ये कोई इतनी बड़ी फ़ाइल नहीं है, सिंपल प्लस माइनस है, मैं कर दूंगा इसको, अभी अपलोड करा देता हूँ। ठीक है जी। तो ये आपकी पीपीसी की बजट की एंटिसिपेशन भी जो है वो आउट ऑफ द वे हो गई अब हमारे इस 40-45 मिनट के सेशन में। ठीक है जी, थैंक यू एवरीबॉडी। कोई क्वेश्चन होंगे तो आप फिर आप ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर देंगे, फिर हम उसको देख लेंगे। लेकिन एक महीना तो ऑटो को चलने दें जहन, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है, डिपेंडिंग ऑन द, वैसे ये बेसिकली दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द बिडिंग स्ट्रेटजी फॉर द ऑटो। अगर ऑटो आप शुरू दिन से अग्रेसिव कर रहे हैं तो आप 15 दिन में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं तो बड़ा कंजूस आदमी हूँ, बड़ी सीधी और सच्ची बात है। वो कंजूस क्यों, कि देखें मेरे पास जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हम रैंक करके तो वो हर किसी से रैंक कराना चाहते हैं। अब क्लाइंट के माइंड में ये होता है कि जी उसने ये डिसाइड करना होता है कि मैंने कितने पैसे में रैंक कराना है। तो जितने क्लाइंट्स होते हैं ना, उनमें से कोई 95% क्लाइंट्स होते हैं कि जी कम पैसे में रैंक कर दो। तो हम क्योंकि कम पैसे में रैंक करना हमारा मकसद होता है सर्विसेज में, तो हम उनको स्ट्रैटेजी ऐसी उनके साथ शेयर करते हैं कि जो कम पैसों से ही रैंक हो, टाइम भले लग जाए उसके अंदर। तो अगर आप पीपीसी जो है वो ऑटो में दे मार 4.5 करके डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो 15 दिन में भी हो जाएगा, हफ्ते में भी हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप उसको महीना दें, कम स्पेंड करें, महीने का टाइम लगाएं, उससे कीवर्ड्स उठाएं, उस डाटा के ऊपर फिर आप प्ले करें अपनी उसको वालेकुम सलाम आज का। और कम देखें, एक मैकेनिक है गाड़ी का, आप किसके पास जाएंगे? जो कहता है जी मुझे घंटा ज़्यादा लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपका काम जो है ना वो से 500 रुपये में कर दूंगा, एज़ कम्पेयर टू दूसरा बंदा वो कहता है जी मैं 2,500 लूँगा। तो आप कहेंगे यार एक घंटा ही है ना, कोई गल नहीं, तू घंटा ला ला भाई। तो ये जो कहानी है ना, ये बेसिकली ट्रू होती है सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर भी। हम जो सर्विस प्रोवाइडर, हमारी जो हम जिस चीज़ के ऊपर क्लाइंट को घेरते हैं या घेरना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम आपको इफ़ेक्टिवली आपकी फाइनेंसेस को अप्लाई करके या जो है वो करके हम आपको पैसे बचा के चीज़ वही कर देंगे जो आपको चाहिए। हम आपकी गाड़ी फिक्स कर देंगे, घंटा आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, लेकिन 1/5 कॉस्ट में आप गाड़ी ठीक करा के ले जाएंगे यहाँ से। तो हमने ये करना होता है। तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो सस्ता करती है क्लाइंट के लिए सर्विसेज को, क्योंकि आपको चीज़ों का पता होता है, आपको बिगर पिक्चर का पता होता है, और आपको पता होता है कौन कौन से लूप होल्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से कम पैसों के अंदर चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है, रैंक किया जा सकता है। तो एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जो कम पैसों में वही काम कर दे जो एक बंदा दूसरा $10,000 में करना चाह रहा है, आप उसको $2,000 में कर दें या $2,500 में कर दें, तो वो क्लाइंट आपसे ज़्यादा राज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू उस 10,000 वाले जो आप उसको बताएंगे तो वो सुनते ही भाग जाएगा कि $10,000 मुझे 3 कीवर्ड के लिए चाहिए, चलो भागो, मैं करते ही नहीं है। तो ये है मामला। ठीक है जी। तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप अपना ऑब्जेक्टिव ये रखें कि आपने वो तरीके सीखने हैं, वो स्किल हासिल करने हैं जिसमें आपने कम से कम पैसों में क्लाइंट को चीज़ें करके दे देनी है, और चीज़ें भी क्वालिटी पे करके देनी। ये नहीं कि बस एक दिन तो उसको रैंक कर दिया आपने और वो चौथे हफ्ते सब कुछ, वो धड़ाम से रेत की मस्जिद थी और रेत की सॉरी बिल्डिंग थी वो नीचे आ गई। ऐसे नहीं करना, क्वालिटी दें,
سروس میں اپنے اسکل سے اس کو باور کرائیں کہ آپ کو کام کا پتہ ہے، اور تاکہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ کا جو ہے ایک سوشل پروف بھی بن جائے اور آپ کا ہمیشہ کے لیے کلائنٹ بھی بن جائے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیں معاملات. ہم آگے پہ چلتے رہیں گے، باقی ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، اور ویلیو کریں اپنے پیسے کو بھی اور اپنے ٹائم کو بھی، اور چیزیں اور اسکل ایسا حاصل کریں جسے آپ اپنے پروڈکٹس یا اپنے کلائنٹس کے پروڈکٹ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے مینیج کر لیں، اچھے طریقے سے رینک کر لیں، ان کو پیسہ کما کے دیں، ان کی آر او آئی بہتر کریں اور اپنی بہتر کریں. بس یہی ہمارا آبجیکٹیو ہے، اور ہمارا کوئی آبجیکٹیو نہیں. ٹھیک ہے جی، تو گڈ ڈے ایوری بڈی. تھینک یو.